Alaikum. Career development is a continuous lifelong process of developmental experiences that focuses on seeking, obtaining, and processing information about self, occupational, and educational alternatives, lifestyles, and role options. Right from your first year, make a start on your career development. Career development is not about planning exactly what you will do for your career from the time you start studying to the day you leave. It's about exploiting every opportunity that you come across to acquire new skills which will enhance your employability. Today I have with me a CSP officer, Dr. Ali Raza Khwaja, to discuss Students Matters career counseling with special reference to CSS. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam, and thanks for your patience and all that. Sir, what is CSS? CSS is basically abbreviation of Central Superior Services, and the point behind is that it has been introduced by the British India to control the natives of Pak Indo subcontinent. Eventually, later on, the aspirants from native area were also inculcated in the civil services with the passage of time, like due to the endeavors of Sir Syed Ahmad Khan or earlier than Hassan Ali Afandi. And currently, basically, it's led by Federal Public Service Commission, which is a presidential body under the 1973's Civil Servant Act and under the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. So basically, Federal Public Service Commission annually conducts an exam which is called as CSS. I have already told you the abbreviation, Central Superior Services, and of course it is the Central Superior Service of Pakistan, and this exam is probably held in the month of I'm talking about the full exam because recently an MPT test has been introduced to check the general knowledge as a screening test. So I'm not talking about that. I'm talking about the main exam. The main exam is conducted in the month of Feb, most probably in the first week or second or beginning of the second week. So the exam carries on, and there are 12 papers, and I shall also tell you that how these papers are. So there are 12 papers, and then out of them 6 are compulsory subjects and 6 are optional, and these papers are held in morning as well as evening. So you can well understand that it's oftenly said that this is more an exam of nerves as compared to the exam of knowledge. Knowledge is mandatory or compulsory, but it is more challenging, or it is considered as, because many of the aspirants, regardless of the gender, because I myself am author of gender studies, so I'm not feeling, but the Asian women have a different kind of domestic circumstances, so they are under empowered. That's why so women face this issue more than men, uh, because they just see so many books, so many recommended books, and 2 papers in morning and evening, and then you have to go back, and then you have to take rest, and even if you get nervous, you don't sleep, and you just get nervous breakdown and you are unable to sleep, so you won't be able to perform in next morning. And if you are not able to perform next morning, especially the third day of your exam is very, very crucial and important, because it's very challenging for your nerves, and physically you just get tired because you have to write down there for 6 hours to survive. So this is all about the compulsory subjects. Subjects comprise of essay, which is of 100 marks, and mostly
10 topics are given, out of which you have to attempt one, and within the 3 hours, and you also have to write down the outline. And then the next paper is of Pressy, which comprises of vocabulary, 20 marks, MCQs are containing synonyms and antonyms, and with multiple choice questions, options, and there is no kind of negative marking. And then later on, uh, uh, some kind of other parts of vocab like idioms, pair of words, and some colloquial language, slang, or etc. So each and everything. Then there is a para comprising of Pressy, para comprising of comprehension, and similarly, uh, nowadays, since 2016, I think so, translation has also been introduced, from translation from Urdu to English. So there are, it is kind of 5 marks, I think so. So I think these are the major contents of the Pressy paper. Then there comes everyday science and no, sorry, that was its previous name, Everyday Science, and nowadays its name has been changed, General Science and Ability. So a new portion like basic arithmetics have been introduced to it, and the proportion is divided, and the contents are also available on website of FPSC and lots of other forums. The syllabus is downloadable, and one can see the contents. And next is after GSA, there is Pakistan Affairs, Current Affairs, and Islamic Studies. All these 5 papers, except essay, contain 20 marks of MCQs. And nowadays, like say for example, in Islamic Studies, the questions are asked to evaluate your critical skills, your critical thinking. Like say for example, the world hereafter exists or not, comment for or against, right? So these kind of questions are asked, or impact of Islamic system like prayers or zakat or etc. on the economy of the society and benefit, or jihad or fasad. So these kind of questions are asked which need your critical evaluation, basically, which need your opinion. And same happens with Pakistan Affairs, and nowadays in Pakistan Affairs, most of the questions pertain to current affairs rather than the Pak Indo history. So there are 7 questions, and you have to attempt out of 4, and each question comprises of 20 marks. Sometimes these are divided into 2 parts, like 10 marks each, and a note is need to be written. Like say for example, Dharna politics has caused a negative impact on the country's economy and other circumstances, comment for or against. So, or often there is written that write a critical note or critically evaluate. So basically you have to do the critique. You have to basically tell the pros and cons and analyze, and then concluding it in a positive manner or positive way. So this is all about the compulsory subjects. And now next is that optional subject. That list is very long, and I can't remember, or I can't memorize, as Einstein once said, that which is available in books or which can be available. So you don't need to memorize everything, but you need to analyze everything with your own mind. So this is all about intellect. What is intellect basically? So Right, uh, sir. mostly some of the subjects are opted. Yes, just if you have time. So if you don't have any other assignment and you have some time, so let me finish, because I just want that those aspirants who can't afford fee, so at least they should know about the basics. And mostly in civil service, most of the civil servants are from lower middle class or upper middle class families. They belong to these families of Pakistan. So most of the aspirants can't afford. Hence, that's why I'm elaborating it in detail.
So this is all about, and now I just try to summarize it a little bit more. I'm trying to squeeze it. I can understand that you have time constraints and etc. So the exam is held in Feb, and the result of written part is announced mostly in the month of October or sometime September or November. It depends. So then there starts the medical examination, and those aspirants who get failed, they have access to their detailed mark sheet, DMCs, and those who just get through, so their marks are not revealed. They continue, so they go for medical examination, and then psychological. Psychological is little bit different from ISSP, but main theme is similar to ISSP for to join Pakistan Army. So then is, except for physical tasks, the other tasks are similar like public address or other things. So the mostly the interviews conclude in the month of May, and sometimes on the same day when last interview is concluded, result is announced, final result is announced, wherein recommendations are envisaged. So sometimes it's they take FPSC takes 1 week or 2 weeks, and there is a special wing of FPSC which is called competitive exam C's. So there is special directorate and special wing which only focuses on this exam. Their officers, their staff only deal with this exam, and for general recruitment, there are some other, you can say, wings or directorates in FPSC which deal with it. And once you get through, so in the month of September, most of the times I'm telling about, generally I'm telling this, it's not hard and fast. So in September, the training starts at CSS, Civil Service Academy. Then first of all, there is CTP Common Training Program, and then there is STP Specialized Training Program. And most of the police officers, especially, their training keep on going. Even they are ASPs, so they are not posted, but their training goes on, and after they are not fully empowered. But after 5 years, they are promoted to BS18 as SP, Superintendent Police. So then simply they just get it their proper post, and their STP ends. So this is all about. And one thing more I would like to add, that is that of course the two groups are very dominant in Pakistan, and that is PAS and PSP, Pakistan Administration, and that's why most of the people give them choice as their first choice. A second choice, PAS, Pakistan Administrative Service, and PSP, Police Service of Pakistan. And of course they have more pets and privileges, and that was all because sometimes it is criticized as colonial mentality introduced by the British government, and non availability of new public management. So they have lots of lucrative perks which other groups don't have. So this is all about the groups, and there are 12 groups, and here you go in BS17. And then you may ask me about salaries or other things. So thank you, and next question, please. Sir, it looks like quite a long journey. Of Sir, course it is. I'm Even looking at most your. of the people don't get in, even most of the people don't get successful in their first attempt. So sometimes it's tragic. It's kind of myth. I don't know it's reality or myth, but it happens. Say for example, in one attempt of my gender studies, I have authored a book. I scored 78, and in another attempt, I secured 31 or 32. I was just failed by an inch, and that year trend of gender studies was scoring trend was very poor. So this term is also used in competitive exams. Of course, it's a very long journey. Those who qualify, and you
please continue with your next question. I regret for apologize for any kind of interruption during your question. नो सर नॉट एट ऑल आपने कुछ ही तफसील से बता दिया है कि सीएसएस से मुतालिक तो कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है तो सर मैं Uh, आपकी क्वालिफिकेशन के मुतालिक अब आपसे क्वेश्चन करूंगी PhD in veterinary medicine, MPhil in clinical medicine, DVM, LLB, MA philosophy, MA political science. Wow, sir, itni sari qualification. Are you satisfied with the position you have as a uh, career? Basically, this was a motivation from my mentor or senior. He himself is a deputy commissioner, and right now he's on MEXT Max Scholarship of Japan is very prestigious scholarship. So he's there with his family and studying further. Even he's deputy commissioner, he don't need to study, and it won't if it won't affect directly his career. So it was he was my motivation, and uh, he just I just did MPhil timely because I did it in more than you may say less than two years. I just did it in 1 and 7 months. I completed my MPhil. My MPhil was notified. So I had little bit aptitude. So during my actual studies like DVM, although I couldn't find myself purely from a biological sciences, I couldn't find myself there. But in Pakistan, we have to follow the trends, and I didn't improve after FSC, so I just missed my merit by an inch, and that was the thing that, and I was not very interested in coursework. I was kind of backbencher and this that. So it was, you can say, kind of uh, I found myself more in administration and social sciences. So I found my inclination towards this. Hence, you can see my PhD. You can see my PhD's thesis and research, which was also accepted for stipendum agaricum. I achieved that, but I declined to uh, uh, choose that because it was an Hobson's choice. So doing all this, the other things were byproduct of competitive exams. Simply, I would say, like, say for example, the books were byproduct of competitive exam. Say for example, I won indigenous scholarship or stipendum agaricum, or even one of my junior who is assistant commissioner, he was my university junior. So he has secured 327 in GRE and 9 band in IELTS or 8.5. I am not pretty sure. So these are all just the byproducts. So I had read philosophy in depth. It was my optional. So I thought to appear in composite private exam of University of the Punjab. Uh, and similarly, I did law. And similarly, I made history in the subject of philosophy. And I would especially like to tell about the philosophy that I even used to go to office in the morning, and I also used to visit my family. That was in, you may say, in Bahawalpur division, and I was in Multan. So I was posted there, and I all I have studied. I don't say that many people claim that they have too much IQ and they didn't study at all, and I don't think that is kind of a lie. I would tell you honestly that I used to study, but I didn't study too much because philosophy was my passion, and I wanted to materialize it because I had already read so many books. And right now we are not on Zoom. Otherwise, I would have shared you with the screenshot of those books. Even the font of Russell's book is smaller than the font of Dawn newspaper. So I have studied it. You may say I just internalized it and then started externalizing it, and I have studied it so profoundly and deeply that I was able to perform in the exams. So there were 12 papers, and I appeared in a
composite exam along with my office, and I used to come back to my office, and I used to dispose of the remaining work of the office. So this was all about, Right, if we summarize it in, if we summarize, just give me a few seconds please. If I summarize it, right, so all the other degrees, despite I had inclination, but those were byproducts of preparation of the competitive exam, because in competitive exam, even in some subjects, you have to study uh, more than the chapters of masters. Say for example, political science. If I talk about, there are 12 subjects, but there are 10 subjects, and others are optionals. So in CSS, each paper is equivalent to one chapter, and you have to appear, and you have to, and say for example, including options, there are 20 subjects for MA, and you have to choose out of 10 out of 20. But here you will have to study all the 20 chapters. So right, that's sir. why this was the basically reason that these were all the byproducts of competitive exam. Sir, I have one last question. Any interesting incident as a CSP? There are so many incidents. What should I share? And Sir, I think I speculate that I should share in Urdu. It would be better. So I would yes, sir. share with Sure. you I would like to share with you shortly some incidents. सर, आपने So जोक सरकार ड्रामा देखा है? sorry, जोक सरकार ड्रामा जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है, क्या वो आपने देखा है? no, I don't want watch dramas, and there is reason behind. Yes, once I used to watch movies, but those based upon the novels or philosophy or autobiographies like Long Walk to Freedom or Theory of Everything or these kind of movies. Or sometimes I use Netflix or the other. Sometimes I watch crime serials there like Peaky Blinders, or uh, I use Amazon Prime, but I don't use it frequently. I don't have enough time. So I Okay, didn't sir. I watch, request and you I to regret. continue. Okay, if you are asking about the interesting incident, so जी सर, उर्दू में. there are, जी, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ऐसे क्राइम सीन्स भी आते रहे हैं, मतलब कि बिकॉज हमें लॉ को इन्फोर्स करना होता है, तो वी हैव इंस्पेक्टर्स अलोंग विद अस व्हेन वी आर पोस्टेड इन फील्ड. तो एक दफ़ा ऐसे एक अंग्रेजी के लफ्ज़ पे जो है, मेरा एक साबका पाकिस्तान के आईजी साहब हैं, और वो खातून खुद भी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर आई थी, और मेरे पास उस वक्त बिल्डिंग की एस्टेट मैनेजमेंट का चार्ज था, और डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एफबीआर का इंतहाई आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग विंग होता है. तो वो कोई फेक स्टिकर्स यूज़ करती थी गाड़ियों पे, और ये बहुत सेंसिटिव बिल्डिंग है जो हमारी बिल्डिंग है, और हमारे डी साहब भी बहुत केयरिंग थे उस वक्त के. तो उनके साथ इस तरह फटा हुआ, फिर वो मेरी शिकायत लगाई उन्होंने, फिर वो मेरे डायरेक्टर को लगाई, मेरे डायरेक्टर ने जो है उन्हें घास नहीं डाली, तो फिर उन्होंने शाम को उनके अब्बा ने जो है डी साहब को मैसेज किया, फिर डी साहब ने मेरे जो सीनियर थे उन्हें मैसेज किया, मेरे सीनियर चाइना में ट्रेनिंग पे थे, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा सर यू डोंट नीड टू वरी, मैंने कहा सुबह मैं ना रिकॉर्ड के साथ जाऊंगा और सेटिस्फाई. खैर इवेंचुअली आई वाज सक्सेसफुल, लेकिन उसमें फिर मुझे लाइटर नोट पे सर ने एक नसीहत भी की थी. तो एक रियल वाकया सुनाया था, जिसमें बेगम साहिबा मुशर्रफ और इनके किसी बच्चे का कोई फटा हो गया था लाहौर में, गाड़ियां आपस में टकरा गई थी. तो ये काफ लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और काफ लीग के इनके किसी कोई करीबी बच्चे के साथ कोई इस तरह. खैर एक ये है, और इस तरह एक और क्राइम सीन हुआ, और उसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेमेंट जो है आज तक नहीं हुई. मैंने फाइल पे लिखा, मैंने स्टैंड लिया, ठीक है, और यानी उसमें फिर मैंने टेंडर की क्लॉजेस इनकलकेट की, स्टडी किया उसको थारोली. मुझे 4-5 दिन लगे, रातों को एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक काम करना पड़ा उसको इन्वेस्टिगेट करने पे. तो और मैं जाहिर सी बात है अनमैरिड था, तो आई हैड एम्पल टाइम. और इसके अलावा ये है कि अब मैं थोड़ा सा आपको दो मज़ाहिया छोटे से इंसिडेंट. मेरी मुल्तान पोस्टिंग थी, तो मैं ये फ़िलासफ़ी का पेपर देने जा रहा था, तो
میری گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا اور میں جاتا تھا بالکل پورے ٹائم پہ، 1 بجے یا 1:15 نکلتا تھا، تو نکلتے نکلتے 1:15 ہو جاتے تھے، اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ 15 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اور تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں گاڑی کا ٹائر ریپیئر کر سکتا. اور بائی چانس اس دن جو میرے سینئر تھے، سر تھے، تو جو ریجنل ہیڈ تھے، تو وہ بھی اپنے دوست کو مجھ سے پہلے ہی، جب میں ان سے اجازت لینے گیا تو وہ کمٹمنٹ دے چکے تھے کہ ہم، ہاں وہ بھی اسی وقت نکلنے لگے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ میں باہر آیا، جب میں نے دیکھا کہ یہ سین ہے، میں نے نائب قاصد سے بات کی. میں نے کہا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا سر آپ صاحب سے بات کریں. تو پھر میں گیا، میں نے سر سے بات کی. خیر سر نے بڑا تو، اور اسی طرح سی ایس ایس کے ایگزام میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوا تھا کہ میرے پاس بائک ہوتا تھا، بڑی پرانی بات ہے. تو میں اسلام آباد میں نا، وہ اس کا میں نے بائک ریپیئر کرایا ایگزام شروع ہونے سے پہلے، اس کی ٹیوننگ سارا کچھ. تو اور اس میں لرننگ بھی ہے ایک. تو یہ ہوا کہ اس کا نا اپنا، آپ کہہ لیں کہ اس کا وہ جو جس سے گیئر لگاتے ہیں نا، تو گیئر والا وہ جو ہوتا ہے، تو وہ نا گر گیا کہیں پہ. مطلب اس کا وہ نٹ اس سے لوز رہ گیا تھا. اور اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے کہ یعنی یہاں پہ اتنا روڈ پہ رش نہیں ہوتا. میں شری نگر ہائی وے، کشمیر ہائی وے پہ تھا، تو وہاں پہ تو میں اسپیڈ جا رہا تھا امتحان دینے. کوئی G7 میں میرا کوئی تھا. تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے پھر، اللہ نے بہرحال مدد کی. پھر مجھے ایک بندے نے، اب وہ بائک موو نہ کرے، اشارے پہ میں رکا ہوا تھا، میں گیئر لگاؤں تو وہ نیچے تھا نہیں. تو پھر میں نے اس طرح کیا کہ بندے نے مجھے بتایا کہ کلچ دبا کے آپ چلے جاؤ. تو وہ کافی ہائٹ پہ تھا، اور مجھے کھانسی یا الرجی یا اس طرح کے ایشوز رہتے ہیں، تو مجھے بڑی کھانسی بھی ہوئی، مجھ سے وہ نہیں ہو رہا تھا. میں نے بڑی ہمت کی، تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ بائک کو کہاں چھوڑوں. لکیلی یہ ہوا کہ وہاں پہ ISI کے دفاتر ہیں G6 میں، تو G6 G7 کے یہ یعنی سینٹر میں جگہ ہے. تو پھر میں نے وہ بائک وہاں پہ دفاتر تھے، تو آئی فیلٹ سیکیور. میں نے ادھر چھوڑا، پھر میں نے وہاں سے ٹیکسی پکڑی، اور پھر میں سینٹر پہنچا، اور میں کوئی 5-10 منٹ لیٹ تھا. پھر میں نے سردیوں کے دن، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی ہوتی ہے فیب میں، تو کافی میں نے پانی پیا زیادہ، تو مجھے پھر واش روم زیادہ آ رہا تھا. بڑا بہرحال وہ ڈسٹرب ڈے تھا. اور اس میں پھر میرے لیے یہ لرننگ تھی کہ جہاں بھی پہنچنا ہو وہاں پہ ٹائم سے پہلے پہنچتے ہیں. اپنے انتظامات، اپنی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اکوپمنٹ یا انٹرفیس سے آپ نے کسی چیز کے واقف ہونا ہے یا جو بھی کرنا ہے، تو اپنی چیزیں اپنے آپ کو پہلے ہینڈی اور ریڈی رکھیں. ٹھیک ہے، آل آف سڈن کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تھا. اور بالکل. ملتان میں، اور بس آخری ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا. آئی کین انڈرسٹینڈ، میرے خیال سے آپ کو کوئی ٹائم کانسٹینٹ ہے شاید، یا No problem, sir. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چھوٹا سا واقعہ یہ شیئر کرتا ہوں کہ ایسے کئی واقعات مطلب ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو ہوا بیسیکلی یہ کہ ایک بابا جی بزرگ میرے پاس آئے، اور ان کا بیٹا KSA میں کام کرتا تھا، اور کسی ٹریجڈی کی وجہ سے مر گیا یعنی وہاں پہ. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا اسٹیٹ لائف کا بھی ایک بوتھ ہوتا ہے، اور ان کی 5 ایئرس تک وہ وہاں پہ 2500 روپیز کے اگینسٹ، مجھے کرنٹ فی کا نہیں آئیڈیا، میں نے سنا ہے کوئی ریوائز ہوئی ہے، تو 2500 کے اگینسٹ نا 1 ملین ان کیس آف ڈیتھ. اور ڈسیبلٹی پہ پھر وہ اس کو وہ کرتے ہیں، ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ڈسیبلٹی ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس پہ بھی کچھ نہ کچھ انشورنس ریمبرس یعنی اس کی فیملی کو ہوتی ہے، اس بندے کو ہوتی ہے. اب وہ ایک بزرگ بابا جی آ گئے، وہ تھے بھی میرے ساتھ کی تحصیل سے، جتوئی سے تھے، میں تحصیل علی پور سے ہوں. تو بابے نے مجھے فون کروایا، سابقہ وزیر یہ جو تھے وفاقی امور حامد سعید کاظمی صاحب کا. مجھے لینڈ لائن پہ فون آیا، اور پھر میرے پاس وہ رکا لے کے آیا ہوا تھا. خیر میں نے کاظمی صاحب کو اسٹریٹ وے کلیئر کٹ بتایا، میں نے کہا پیسے جو ہے وہ اسٹیٹ لائف دیتا ہے اینڈ وی جسٹ بھیجو. اور میں نے کہا بابا جی کے آنے سے پہلے ہم تو ان کو لیٹر بھیج چکے ہیں، اور ان کو ان کے ڈاکومنٹس، اور میں نے کہا آئی ہوپ سو کہ کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے، میں پھر بھی فائل منگوا کے دیکھ لیتا ہوں کہ ان کے ڈاکومنٹس میں کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو. اس پہ اسٹیٹ لائف اعتراض لگا دیتا ہے، اور پھر ہم آگے انہیں کنوے کرتے ہیں جو کلیمنٹ ہوتا ہے. خیر اس میں یہ ہوا کہ وہ نا کوئی آپ کہہ لیں کہ اس انسیڈنٹ کے 2-3 دن بعد کوئی اس کا بابا جی کا چیک آ گیا. تو میرے اسٹینو نے فون کیا، اسے بلایا، بابا جی لینے آ گئے چیک.
تو بابا جی ہیں تو وہ میرے گوڈوں پہ مطلب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، تو میں نے انہیں بڑا پولائٹ وے سے، میں نے ہاتھ تو نہیں جوڑے خیر، لیکن میں نے انہیں بڑا پولائٹ وے سے، میں کھڑا ہوا اپنی سیٹ سے، میں نے انہیں صوفے پہ بٹھایا اور میں نے کہا پلیز آپ اس طرح نہیں کریں، میں نے چائے پانی کا پوچھا، خیر میں نے کہا یہ نامناسب ہے۔ اب بابا جی جب باہر گئے نا تو وہ میرے اسٹینو کو کہتے ہیں کہ دیکھا جی میں نے نا کاظمی صاحب کا فون کرایا تو دیکھو کیسے کام ہوا ہے، فٹافٹ ہوا ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہم میرٹ پہ اس ساری چیز کو، اور اس چیز پہ تو خاص طور پہ میں نے اپنے سٹاف کو، چھوٹی موٹی کوتاہیاں بھی ہیومن ایررز ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس پہ تو میں نے ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی تھی، کیونکہ دیکھیں ایک کسی غریب فیملی کا ایک بندہ فوت ہو گیا تو آپ کے پاس کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، یعنی اس بندے کا کوئی آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ نہیں دے سکتے، لیکن چونکہ وہ غریب فیملی سے ہوتے ہیں، زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ لیبر آتی ہے 95%، یہ جو لوگ پروٹیکٹر ہو کے آتے ہیں اور پروٹیکٹر اسٹیکر اسٹیمپ کرا کے آتے ہیں ویزا کے بعد اپنے پاسپورٹ پہ، جو بھی پاکستانی ورک ویزا پہ آتے ہیں، جن کے پاس نیشنلٹی نہیں ہوتی وہاں کی، تو ان کو ہمارے آفس سے ہو کے آنا پڑتا ہے۔ بالکل تو خیر وہ پھر یہ ہے کہ میں نے اس چیز پہ کیونکہ ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے کہ ایسا نہیں۔ بہرحال یہ بڑا ایک مزاحیہ سا انسیڈنٹ تھا کہ یعنی بابا جی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا فون کی افیکٹونیس یا فون کا اثر ہے، حالانکہ میں ریئل اور پریکٹیکل لائف میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، اینڈ آئی جسٹ ٹیل دی تھنگز، اور ایکسیپٹ کوئی اگر کوئی یعنی اسٹرانگ گراؤنڈ یا ریشنل نہ ہو ٹائم یا چیزوں کا یا کمٹمنٹس کا یا زبان کا، میں خود بھی پابند ہوں اور میں دوسرے سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ پھر ریلیشن بھی بابا جناح کی طرح جو ہے میں ختم کر دیتا ہوں، جس طرح ان کو مولانا ابوالکلام پتہ نہیں کسی نے کوئی خط لکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ 1940s کی بات ہے یا 39-8 کی، تو یہ میں نے کسی نیوز پیپر نیشنل ڈیلی میں پڑھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا جی اس موضوع پہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہت سی چیزوں میں ایون اپنے سینئرز کے ساتھ بھی ان کی وش یا ول کے اگینسٹ جو میرا اپنا پرسنل اوپینین ہوتا ہے میں وہ فائلز پہ دیتا ہوں، میں لکھتا ہوں اور اسے الحمدللہ ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا، اور میرے خیال سے ایس اے کے حوالے سے کوئی آپ نے مجھے میرے خیال سے تھوڑا سا بات کی تھی، اف یو ہیو ٹائم تو میں بالکل تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو ایس اے کا بتا دیتا ہوں، آئی وونٹ ٹیک یور ٹو مچ ٹائم۔ تو اوکے سر، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایسے کا بتا دیتا ہوں، اینڈ اگر آپ ٹائم نہیں ہے تو میں پھر کسی اور ٹائم میں بتا دوں گا، ایز یو وش ایز یو لائک۔ جی ایس ایز جو ہے نا آج کل آ رہے ہیں سنس 2013، بیسیکلی ایس اے کی مختلف اقسام ہیں جو کہ ہم پاکستانیوں کو نہیں پتہ، ہمارے ایون رائٹرز کو بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو بائبل آف انگلش کہا جاتا ہے، لیکن وہ اب آبسلیٹ ہو گئی ہیں، اس کا کچھ پارٹ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ساری بک جو ہے وہ آپ کے کام کی نہیں رہی، جیسا کہ ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش، حالانکہ یہ اب سی ایس ایس کے کورس ورک میں شامل ہو چکی ہے، یہ اپڈیٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن لاسٹ ٹائم میرے نالج میں تھا کہ ان کے بیٹے جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں، سعادت علی شاہ صاحب، تو ان کے بیٹے نے، کیونکہ میں خود علمی کا رائٹر ہوں، ایچ ایس ایم بھی انہی کا سب برانڈ ہے، تو انہوں نے ان کو کوئی کیو میں لگایا ہوا تھا کہ میں کرتا ہوں اپڈیٹ دیتا ہوں، آپ کسی اور کو اپڈیٹ نہ کرنے دیں، آئی پی رائٹس کیونکہ وہ رائٹر کے پاس ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس۔ تو خیر اب ایسے کی جو ہے وہ اقسام ہے، ایک ہوتا ہے ڈسکرپٹیو ایسے جسے آپ اوپن اینڈڈ لکھ سکتے ہیں، جیسے سے فار ایگزامپل گلوبل وار آن ٹیررزم، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے آتے تھے اس طرح اوپن ایسز بھی آ جاتے تھے، کوئی لٹریری یا آرگومنٹیٹو بھی آ جاتے تھے، اب جو کرنٹ ایسے آتا ہے نا یہ ماڈل بیسکلی انہوں نے لیا ہے، یہ جو ایگزامز ہے نا لینگویج ٹیسٹ، جیسے ٹوفل میں ایک شارٹ ایسے آتا ہے یا آئلٹس میں آتا ہے یا جو ہے جی آر ای میں آتا ہے 30 منٹس کا، اس کو کہتے ہیں انالیٹیکل ایسے یا آرگومنٹیٹو ایسے، ٹھیک ہے، انالیٹیکل یا آرگومنٹیٹو ایسے کہتے ہیں۔ اب ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آرگومنٹیٹو ایسے کیا ہوتا ہے، اور یہ 2013 سے یہی آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کو پھینٹا لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی بیسک گرامر ٹھیک ہونی چاہیے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا بیسک گرامر آپ کی ٹھیک ہے نا، کام میں فل سٹاپ پنکچویشن یہ وہ، اور یہ 5ویں 6ٹھی 7ویں جماعت کی میں انگریزی کی بات کر رہا ہوں، کوئی آپ کو بہت زیادہ وربوزو ڈکشنری استعمال کرنے کی نہیں ضرورت، یا کوئی دیٹ ڈزنٹ، اس کا وہ نہیں ہے کہ جی آپ لازمی کوئی پڑھے
مشکل الفاظ استعمال کریں یا رائٹنگ ایکسپریشن بھی تھوڑا بہت، جیسے آپ ڈسکورس مارکرز ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ یا نیورد لیس یا سملرلی، یا اس میں پھر وہ کنٹراسٹنگ بھی ہوتے ہیں، دوسرے ہر طرح کے ہوتے ہیں، تو آپ وہ سارے استعمال کر سکتے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ رائٹنگ ایکسپریشن آپ کا تھوڑا سا وہ ڈسکورس مارکر سے یا آپ جب پریکٹس کرتے ہیں تو امپروو ہو جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس میں یہ چیز ہے کہ یعنی آرگومنٹیٹیو ایسے میں آپ ایک دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی آؤٹ لائن سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. اور یہ ہمارے پاکستانیوں نے نہیں لکھا، یہ کیپلان کی جی آر ای کی بک میں باقاعدہ انہی پہ ایک دو چیپٹرز ہیں جس میں اس نے سیمپل ایسز بھی دیے ہیں اور اس نے پور ایسز بھی دیے ہیں، ہر طرح کے سیمپل ایسز دیے ہیں، اور اس نے انسٹرکشنز بھی دیے ہیں کہ اس کو کیسے. وہ کہتا ہے کہ ہولسٹک مارکنگ ہوتی ہے. اب کیوں ایک بندے کے 38 آ رہے ہوتے ہیں اس کو 40 کیوں نہیں دیے جاتے؟ بیکاز دی ایگزامینر ڈیسائیڈز کہ یہ بندہ پاس نہیں ہونا چاہیے. اور سوری ٹو یہی سی انٹرپٹ ایس یو ایس سر. کے سر کیوں نہ ہم اس پہ کسی اور وقت ایکسکلوسیو پروگرام کریں؟ شور، صرف ایسے پہ. سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف ٹائم. بہرحال اس کو پھر میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو